یہ بھلے مرد ہو کے کڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ نہ کرے اس مجمع میں کوئی ایسا کمینہ شخص بیٹھا ہو، ناراض نہ ہونا، کسی کے مذہب میں کڑا ہو بے شک دو پہنے، سنیوں کے مذہب میں حرام ہے، آپ نہیں پہن سکتے ہو، اور ہمارے مولویوں کے اس جرت سے مسئلہ بتانا چاہیے، اور یہ جرت تمہیں بابا خادم رضوی دے کے گیا ہے، سمجھ آئی نا، ہمیں بھی دے کے گیا، ہم اسی لیے سے جرت سے بیان کرتے ہیں۔ یہ انداز میرا اگرچہ سادہ لیکن بات پکی کہہ رہا ہوں یار، جب یہ کڑے عورت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیے تو مردوں تم کون سے خسرے ہو جو پہن کے چل پڑتے ہو، شرم کرنی چاہیے، تو ہم ایک انگوٹھی پہنو باقی تمہیں اجازت ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے والدہ کے شکم میں ہیں تو آپ نے یہ گندی رسموں کو توڑ کے رکھ دیا، جب آپ دنیا میں آئے تو آپ نے ان رسموں کو کیسے عمل کرنے کے لیے کہا ہوگا، نہیں فرمایا، آپ ان گندی رسموں سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ کو اجازت ہی نہیں ہے، مختلف قسم کی زنجیریں گلے میں پہن لیتے ہیں، چھلے پہن لیتے ہیں، 8 ہٹکڑے پہن لیتے ہیں، آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے، یہ ایسا گندا عمل ہے، سوئے ہوئے ہوں تب بھی لعنت ہو رہی ہے کہ تمہیں روکا گیا ہے تم ان چیزوں سے بچو اور تم یہ کڑے پہن رہے ہو، اگر پٹا پہن نہیں ہے تو غوث پاک کی غلامی کا پہننا، کیوں حضرت جی، اور وہ نظر نہیں آتا ہوتا، اس میں کردار دکھانا پڑتا ہے، بتانا نہیں پڑتا کہ بٹا ہے رانگیا فلانی دکان تو لبدا ہے، اس کا کردار بتاتا ہے کہ یہ 5 وقت کا نمازی یا درود پڑھتا ہے، صحابہ اہل بیت کا ادب کرتا ہے، ولیوں کا ادب کرتا ہے، ماں باپ کا ادب کرتا ہے، حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، اس کی نگاہوں میں حیا ہے، جھکا کے چلتا ہے، جب یہ ساری باتیں بتائی جائیں تو پوچھا جائے کون ہے، کہتے ہیں غوث دا دیوانہ جاندہ پہ ہے، سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ جہالت کی رسمیں ان کی ہمیں اجازت نہیں ہے، تو میں جو بات بتلا رہا ہوں، یہ جو حیا ہے نا، حیا، یہ جو ایمان کے شعبے ہیں ان شعبوں میں سے ایک شعبے کا نام حیا بھی ہے، توجہ ہے؟ اور ادھر دیکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا پر ایک مثال میں آپ کو دے دوں، میرے آقا جب مدینہ شریف میں جلوہ گر ہوئے نا ہجرت کر کے مکہ سے، توجہ ہے حضرات؟ پیچھے نہ دیکھیں بیٹے، ادھر دیکھیں میرے ادھر، وہ ادھر دیکھ، پیچھے نہیں دیکھنا، سبق شروع ہے، ہاں میں 9 سال کلاس میں پڑھا ہوں اور 4 سال میں نے پڑھایا ہے، ہوں میں تقریریں جو رہ گیا لیکن میری توجہ بٹ جاتی، اس لیے آپ کو کہتا ہوں ٹک کے میری گل سنو، آپ کو لطف آئے گا اللہ کی رحمت سے۔ نبی پاک جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں جلوہ گر ہوئے تو ایک بندہ پورے مدینے کے لوگوں کو، مرد عورتوں کو جانتا تھا اور وہ تعارف کروا رہا تھا کہ فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے۔ ایک عورت آئی نا جب دور ہی تھی تو اس نے تعارف کروانے والے نے تعارف کروایا، یہ غیبت نہیں تھی، یہ تعارف تھا کہ حضور یہ عورت ہے اور بڑی تیز زبان رکھتی ہے اور اس سے بڑے بڑے لوگ چالو ہیں، اب یہ آ رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بس اب تیرا کام ہو گیا، تو نے تعارف کروا دیا، یہ پہلے آؤندی سی ہوراں دے کول، اج آؤندی پئی ہے سائیں دے کول، سمجھ آئی نا؟ سائیں سے مراد سردار مالک ان کے پاس آ رہی ہے، آج ویکھیا دیکھی ہوندا ہے۔ اب ہوا کیا، جب وہ میرے آقا کے پاس آئی نا تو میرے آقا کا ایسا روب تھا، حضور فرماتے ہیں بخاری میں ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے مجھے ایسا روب دیا ہے، میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت میں بیٹھا ہو، کوئی چل کے میرا نام لے دے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ لبیک کے نعرے سے ایسے تو ٹرمپ نہیں ڈرتا نا، ایسے تو اسرائیل اور یہود نہیں ڈرتے نا، یہ نبی کے نام میں اللہ نے روب رکھا ہوا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ جب آپ کے پاس آئی تو بول نہیں سکی، توجہ میری طرف رکھیں گے سارے حضرات، میرے آقا کریم علیہ السلام اس وقت مبارک کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ نہ کھاتے رہے، بالکل توجہ نہیں فرمائی تاکہ سب کو پتا چل جائے جڑی پہلو بہت ہی بول دی سی آج دیکھو چپ کر کے بیٹھی ہے، یہ آپ کا روب تھا۔ اس کے بعد میرے آقا کریم نے اس سے فرمایا کھانا کھائے گی، سمجھ انہوں بھی آ گئی، اس نے کہا کھانا ہے، تو آپ نے برتن بڑھایا، اس کو بھی ساری سمجھ آ گئی سی، بی بی لیکن گل بڑی کر گئی، اس نے کہا میں نے وہ لقمہ نہیں کھانا جو یہ برتن میں ہے، میں نے وہ کھانا ہے جسے آپ چبا رہے ہیں، مرضی آپ کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے دن آ رہی ہے اور اسے بھی پتا ہے تبرک کچھ ہے۔ ساڑھے سنیا نو جدو تھی 5-7 دوڑے نہ سناؤ، یہ کتے سبحان اللہ آکھن ہے، ہماری تو کوشش ہوتی ہے باتوں باتوں میں آپ کو عقیدہ دے جائیں، تو یہ تبرک، اس نے کہا مجھے یہ تبرک چاہیے، توجہ کرنا بھائی جان، نبی پاک نے بھی دوسری بات نہیں کی، آپ نے مبرک چند ذرات نکالے اس کی تلی پر رکھ دیے اور اس نے کھا لیے۔ اب اگلی بات پر غلام محمد آباد والو، آپ کی اس کالونی کا نمبر 2 ہے لیکن آپ بندے 1 نمبر ہیں، یہ مجھے پتا ہے، اور آپ لگ جاتا ہے پتا کتنے 1 نمبر ہیں۔ جب آپ اس نے لقمہ کھایا نا تو راوی حدیث کہتا ہے پہلے اس عورت سے بڑا بد کلام اور بد اخلاق مدینے میں کوئی نہیں تھا، جب مصطفیٰ کا ایک ٹکڑا لقمہ کھایا ہے اب اس سے بڑا حیا والا مدینے میں کوئی نہیں ہے۔
میں نے کہا مجھے ایک بات بتانا. اب یہ تمہاری ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے کہ تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی اور بولنا ہوگا. میں نے کہا جسے ایک مرتبہ یہ لقمہ بطور تبرک عطا کیا ہے, جب اس کا یہ حال ہے تو اس اما عائشہ کا حال کیا ہوگا جسے نبی اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ سارے بولو سارے بولو سارے بولو سارے. جزاک اللہ. گرامی قدر حضرات, لوگ باتیں کرتے ہیں. آج حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے خلاف لوگ زبان درازی کرتے ہیں. یار ایمان والوں کی ماں ہے, ماں کے خلاف بولنے والے کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ حلالی کہتے ہیں یا حرامی کہتے ہیں؟ اور نگڑا موبائل دے وچوں تیرا کی گواچ گیا او کرنا والیا پانی جیب دے وچ جے میں ڈالو ہن نہ تھلے ویکھی ادھر دیکھو اکھے چ اکھ پا کے سن اللہ دیا بندیا. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ کے بندے. کتھوں اسی آج ڈرائیور نہیں تھا, گاڑی بھی میں خود چلا کے آیا ہوں. اور اگر آ گئے تسی ایسے بابے چ بڑے بیٹھے ہو, نکل کے ساڈی سنو یار. آئے جو ہیں تو سن لو یار, نکلو یار. موڈ خراب نہ کیا کرو اگلے بندے کا. پہلو گلیاں کھجر ادھا گھنٹہ اتنے اسی گھومتے رہے, کدی اینو کدی اینو. تسی ایڈے سیانے ہو, ٹوبیوں آ گئے تسی اتوں نکل کے تھان لے نہیں سکے. انج نہ کریا کرو. جو گل کریے تو پھر کئیوں پیڑ ہوندی ہے. یہ یہی تو وجہ ہے. اپنے احترام ضروری ہے, ہر بندے کا احترام ضروری ہے. اگر آپ کا ضروری ہے تو ہمارا بھی ضروری ہے. سمجھ آ رہی نا؟ اب آئیے جو میں بات کہہ رہا ہوں, حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بارے میں لوگ زبان درازی کرتے ہیں, جبکہ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ عائشہ کے بارے میں فرمایا مجھے تکلیف نہ دینا. کیوں؟ فرمایا کسی بھی بیوی کے بستر پہ چلا جاؤں تو کبھی وحی نہیں آئی. فرمایا عائشہ ایسی پاکیزہ خاتون ہے, ان کے بستر میں چلا جاؤں تو وہاں بھی وحی آ جایا کرتی ہے. اور میرے آقا نے ایک ایسی بات کہی, ذرا توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا, یہ اہل علم کو پتہ ہے, آپ کئی پہلی مرتبہ سنیں گے عوام الناس. میرے نبی پاک نے ایک مرتبہ حضرت اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا, آپ نے فرمایا اے عائشہ, جب سے مجھے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں بھی تم میری بیوی ہو اور جنت میں بھی تم میری بیوی ہو, اب تو میرے اوپر مرنا بھی آسان ہو گیا ہے کہ عائشہ جدو ایتھے بھی ہے تو اوتھے بھی ہے, ان خیر ہے. یہ میرے نبی فرما رہے, فرما انہو لا یحبن علی الموت. فرمایا اب تو میرے لیے مرنا بھی آسان ہو گیا ہے. یہ میرے محبوب پاک فرما رہے ہیں. اور یہ وہ اما عائشہ ہیں, جب منافقوں نے تہمت لگائی نا تو اللہ نے 18ویں پارے 18 آیتیں خود بیان کر کے ان کی طہارت کو بیان کیا. اور علماء نے یہاں نکتہ لکھا ہے, اور یہ حلالی بندہ سن سکتا ہے, دوسرے کے بس کی بات نہیں. فرمایا یوسف پہ تہمت جب لگی تھی, حضرت یوسف علیہ السلام پہ, تو وہاں پر جس نے گواہی دی تھی وہ دودھ پیتا بچہ تھا. یہ محمد مصطفیٰ کی زوجہ ہے, جب تہمت لگی بچے نے گواہی نہیں دی, میرے رب نے خود گواہی دی ہے. جزاک اللہ. توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں آپ کی؟ دوبارہ سبحان اللہ کہنے پر نہ خرچہ ہے نہ پرچہ ہے. تو یہ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا. بات دور نہ چلی جائے, میں صرف آپ کو جو سمجھا رہا ہوں وہ یہ تھا کہ حیا یہ نبیوں کی سنتوں میں سے ہے. پہلی مسواک, دوسری حیا. اب تیسری بات سماعت کیجئے. والتعطر, حضور فرماتے ہیں عطر لگانا, خوشبو لگانا یہ نبیوں کی سنتوں میں سے ہے. خوشبو لگایا کرے. خوشبو لگانے والے کا حافظہ کمزور نہیں ہوتا. ہاں, خوشبو لگانے والے کے جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی خوش رہتے ہیں, ماحول اچھا رہتا ہے. اور یہ اپنا صفائی کا جو نظام ہے جسمانی طور پر, یہ اس کا بھی حصہ ہے کہ اپنے آپ کو خوشبو لگائی جائے. اچھی خوشبو لگایا کریں, لیکن خوشبو اس لیے لگائیں تاکہ مسلمانوں کو راحت ہو, حضور کی سنت پہ عمل ہو جائے. اچھی سے اچھی لے کے لگائیں, لیکن اس واسطے نہیں کہ لوگ کی کہنے کے بڑے برانڈ دی خوشبو لائی ہے. نا 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 نا, نیت سنت کی کرنی ہے. انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو خوشبو لگانا یہ نبیوں کی سنتوں میں سے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں جب تمہیں کوئی دے تو انکار نہیں کرنا. تو پوچھا گیا کیا کیا چیزیں؟ فرمایا جب تمہیں کوئی دودھ پیش کرے تو انکار نہیں کرنا, اگرچہ آپ بالکل سیر ہو چکے ہیں اور پینے کو جی نہیں چاہتا, لے لیں 2 گھونٹ بھر کے یا 3 گھونٹ جتنا دل کرے, آپ واپس کر دیں یا رکھ دیں یا کسی اور کو دے دیں. انکار نہیں, میں نہیں پینا, نہ انکار نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات فرمایا کہ جب تمہیں کوئی تکیہ پیش کرے, بیٹھے ہو سرہانا دیتا ہے, اور نہیں جی نہیں تسی لو جی, او لیلا وہ تمہیں عزت دے رہا ہے, تینوں لینی نہیں آؤندی.
یہ میرے نبی نے منع فرمایا. جب تمہیں کوئی تکیہ دے تو لے لو, بے شک آپ کا بزرگ, آپ لے لیں, آپ لے کر اپنی گود میں رکھ کے دوبارہ پھر ان کو واپس کر دیں. طریقہ کار ہونا چاہیے نا. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہی دینا چاہیے, اور انہوں نے مہربانی فرمائی آپ لے لیں, بعد میں پھر دے دیں. عزت والا عزت والے کو عزت دیتا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دوسری بات. اور تیسری بات عطر, فرمایا جب تمہیں کوئی خوشبو کا تحفہ دے انکار نہ کرنا. اور میرے مرشد گرامی حضرت عطار, حضرت علامہ پیر محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ, مدنی چینل والا سونا مرشد, یہ میرے مرشد ہیں, میں ان کا مرید ہوں, مجھے ناز ہے اپنے پیر پر. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے, جب کسی کو کوئی عطر دیتا ہے تو آگے سے دعا دیتے گئے. وہ کیا کہتے تھے؟ عطرک اللہ ایامکم و عمرکم, اللہ تعالیٰ تیرے دنوں کو بھی خوشبودار کر دے, تیری عمر کو بھی خوشبودار کر دے. تو یہ تیسری چیز عطر لگانا. اب چوتھی چیز سنیے, فرمایا ون نکاح, اور نکاح کرنا یہ نبیوں کی سنتوں میں سے ہے. یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث ہے. یہ جو نکاح ہے نا, نکاح, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی, فرمایا نکاح میری سنتوں میں سے ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اس کے دو معانی علماء نے لکھے ہیں. مجھ میں سے نہیں کیا مطلب ہے؟ ایک یہ ہے کہ میری طریقے پر نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ میری امت میں سے نہیں. اس کے دو مطلب ہے. ایک یہ حضور کہتے ہیں یہ میرا امت ہی نہیں ہے, ایک یہ کہ میرے طریقے پر نہیں ہے. تو ان دونوں سے بچنے کے لیے نکاح کا اور شادی کا انکار نہیں کرنا چاہیے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بات کو ارشاد فرمایا, فرمایا کہ جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے فقد استکمل نصف الایمان, فرمایا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. یہ نکاح ہے. اور بندے نے پوچھا حضور باقی آدھا کیسے محفوظ ہوگا؟ آدھا تو نکاح سے ہو گیا. فرمایا فلیتق اللہ فی النصف الباقی, فرمایا تقوی اختیار کرے, اللہ سے ڈرے, خوف خدا دل میں رکھے, بقیہ آدھا بھی اللہ محفوظ فرما دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جو نکاح ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر آپ کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو جب پوچھا گیا یہ جو نکاح ہے, یہ جو شادی ہے اور یہ جو ولیمہ ہے, سب سے بہترین کون سا ہوتا؟ تو نبی پاک نے واضح فرمایا, فرمایا سب سے برا ولیمہ وہ ہوتا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. ایسے موقع پر غریب رشتہ داروں کو نہیں چھوڑنا چاہیے, ان کی خوشیوں کا سبب بننا چاہیے. آپ کی گلی محلے میں غریب ہیں, آپ اگر نہیں وہاں بلایا تو گھر میں کھانا پہنچائیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ جو وعید ہے اس سے بچیے. اور دوسری بات, جب پوچھا گیا سب سے بہترین نکاح کون سا ہوتا ہے, فرمایا جس میں جتنا خرچ کم کیا جائے وہ سب سے بہترین نکاح ہوتا ہے. یہ نبی پاک نے فرمایا جتنے جائز کام ہیں آپ وہ پورے کر لیں. ہماری فضولیات پر بہت پیسہ لگتا ہے, بنی بنائی رسمیں ٹی ویوں پر جو ہو رہا ہے, آپ ان رسموں پر عمل کر رہے ہیں, جبکہ رسموں پر عمل کرنے کا حکم نہیں, ہمیں حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا حکم ہے. اور یہ جیسے ہمارے نواز صاحب کاکا اور ان کے ٹیم اور گھر کے لوگ اور جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا, ایسا ہوگا تو ماحول بدل جائے گا. یقین کریں لوگوں کو شرم یا نہیں آتی. شادی پر بندہ محفل کرے تو کہتے تہاڈا ویاہ ہے یا تسی فوت کی جناب کیتی بیٹھے ہو جا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تیری عقل فوت ہو گئی ہے, تیرا ایمان فوت ہو گیا ہے, تیرا شعور فوت ہو گیا ہے کہ تو حضور کی محفل پر اتنا بڑا کلیم کر رہا ہے, اعتراض کر رہا ہے. بلکہ تجھے کہنا یہ چاہیے تھا کہ جس نے شادی پر ہر رسم کو چھوڑا ہے اور محمد مصطفیٰ کی یاری کو اپنایا ہے, برکت اگر ملے گی تو اسی بندے کو برکت عطا کی جائے گی. اور علماء نے ایک مثال دی ہے, وہ کہتے ہیں جب مکان بنایا جاتا نا, مکان, تو آپ دیکھیں اس کا جو بنیاد ہوتی ہے بڑے اعلیٰ طریقے سے رکھ کر مضبوط کیا جاتا ہے, اور ساری زندگی پانی سے بچایا جاتا ہے کہ اس کی بنیادوں میں پانی نہ چلا جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی بنیادوں میں پانی نہ چلا جائے تاکہ یہ مکان خراب نہ ہو جائے. اب ہوا کیا؟ فرمایا کہ جب تم شادی کرتے ہو تو اس شادی کی بنیاد بھی اچھی رکھو. یہاں ناچ گانا فلمیں, اور اس کے بعد یہ بازاری عورتوں کا ناچ, یہ خسرے بلانا, یہ ڈھول دھمکے, یہ فائرنگ, یہ شرابیں, فرمایا اس کی بنیاد میں یہ مت ڈالو. جیسے پانی بنیاد میں آ جائے برباد ہو جاتا ہے مکان, جب یہ رسمیں آ جائیں برباد ہو جاتی ہے شادی کی خوشیاں. جیسے اس کی بنیاد کو پکا کرتے ہو اور بچاتے رہتے ہو ہر پانی سے, شادی کی بنیاد کو بھی ہر خرافات سے بچا کے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سے پکا کر دیا کرو.
اور اس موقع پر نواز صاحب اور ان کی ٹیم اور جتنے ان کے دوست ہیں، میں ان سب کو شاباش دیتا ہوں کہ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اور اتنی بڑی اور کامیاب محفل ہو رہی ہے، اور آج لوگ بیٹھ کر شادی کے موضوع پر خطاب سن رہے ہیں۔ عزیزان من، اس واسطے جس بندے کی شادی ہونے والی ہے، اللہ تمہیں زندگی دے تو آپ بھی ذہن بنائیں کہ ہم بھی ایسے ہی میلاد کی محفل سجائیں گے اور ہم ایسی تربیت کی باتیں سنیں گے۔ جنہاں نے ساری رات کنجر نچونے نے، سویرے ہونا ہی کڑی بھی آ کے لے آنی ہے، تے جنہاں ساری رات محفل کرنی ہے، سویرے ہونا بھی آ کے لے آنی ہے۔ پر کسی شریف بندے نے پوچھی بھی کنجر والا خوش نصیب ہے یا میلاد والا خوش نصیب ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ تو سارے کہیں گے یار یہ بندے خوش نصیب ہیں۔ تو یہ ہمارے نواز بھائی اور کاکا، یہ ساڈا کاکا خوش نصیب کاکا ہے، تے اللہ تعالیٰ انہوں نے کاکے بھی عطا فرمائے گا اللہ کی رحمت سے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں، جڑے تسی کاکے بیٹھے ہو، تسی بھی کاکے ہی بننا ہے، گلو بٹ نہ بنیا کرو۔ توجہ ہے حضرات آپ کی کہ کوئی نہیں؟ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں آگے۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق جب شادی ہو جائے نا، تو شادی سے پہلے ایک بات بڑی ضروری ہے ماں باپ کے لیے، جب رشتہ طے کرنے لگیں، احادیث بتاتی ہیں دیندار گھرانے کو ترجیح دینی چاہیے۔ ابو داؤد شریف میں یہاں تک بات ہے، فرمایا جو بندہ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے ایک نظر دیکھ بھی سکتا ہے، اتنی بھی اجازت ہمارے اسلام میں ہے، دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن دیکھنے کی اجازت ہے، ٹیلی فون نمبر لے کے گلن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیری سیٹ گئے ہو، سارے مجرم تو نہیں بیٹھے؟ کیوں جی؟ علامہ کیا نام ہے یار، کوکب صاحب، علم الدین کوکب صاحب قبلہ، یہ بڑے ماشاءاللہ فاضل انسان ہیں، اور اللہ نے ان کے قلم میں بھی بڑی برکت رکھی ہے۔ اللہ کریم ایسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ تو میں بات یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ ہمارے طریقے غلط ہیں۔ ادھر دیکھیں، میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں، نبی پاک کی پہلی شادی جو حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ہوئی ہے، وہ پسند کی شادی تھی، لیکن طریقہ اتنا سنجیدہ تھا کہ اس کو سنت کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، حضرت اماں خدیجہ نے پسند کیا نبی پاک علیہ السلام کو، لیکن ڈائریکٹ رابطے نہیں کیے، اپنی سہیلیوں سے بات کی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب حضور کی عمر 25 سال تھی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ اعلان نبوت بھی ہوگا۔ آواز کمزوروں والی، آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی، فرنٹ سیٹوں والے ذرا میرا ساتھ دینا بھائی۔ ادھر دیکھیے، تو آپ نے سہیلیوں سے بات کی، تو سہیلیوں نے کہا کہ یہ آپ کو اپنے خاندان کے احباب کو بتانا چاہیے۔ انہوں نے بتایا، باپ تو تھا نہیں، فوت ہو گیا، چچاؤں کو بتایا، تو چچا سارے ملے اور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ حضور اس وقت خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے، اور آ کے کہنے لگے ہم خدیجہ کے چچا ہیں اور ہم رشتہ لے کے آئے ہیں، ہماری عزیزہ کی خواہش ہے کہ وہ آپ سے شادی کرے۔ نبی پاک نے کہا تم کیا لگتے ہو؟ کہا چاچے۔ تو فرمایا میرے بھی چاچے ہی گال کرن گے، میرے بھی چاچے ہی بات کریں گے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، جناب ابو طالب، ان کو کہا آپ ان کو بتائیں۔ بتایا گیا، پھر بعد کے اندر وہ رشتہ طے ہو گیا۔ ہے پسند، طریقہ شفاف ہے۔ اور میں یہاں آپ کو بتلا دوں، ایسے آنے بندے جڑے بیٹھے ہو نا، بس اوقات تم زیادہ سختیاں کرتے ہو، یہ بڑا تیز دور ہے، بس اوقات بچے بچیاں ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں۔ اسلام میں اس کی اجازت ہے، صرف ایک شرط ہے، بچے بچیاں غور کریں، آپ اپنے سٹیٹس کے برابر بچے کو پسند کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کو کفو کہتے ہیں، کفو۔ اگر غیر کف ہوگا، آپ کا سٹیٹس برابر نہیں ہوگا، تو جدہ مرضی کہے میں تیرے تو بغیر جینا ہی نہیں، تو پامے زہر کھا کے مر، شریعت تمہیں اجازت ہی نہیں دیتی ہے، تیرا سٹیٹس ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے، سٹیٹس برابر ہونا ضروری ہے، سمجھ آئی؟ اور وہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، ادھر دیکھیے، فرمایا جب بھی کسی عورت کو دیکھنا ہے تو اس کو شادی کرنے کے لیے لمالہا ولدینہا ولحسبہا، فرمایا 4 چیزیں ہیں، جب تم نے دیکھنا ہے تو ان کا ظاہری مال و دولت بھی دیکھو، کہ اگر ظاہری مال و دولت نہیں نہ ہوگا تو وہ کنجوس ہوگی اور سخی نہیں ہوگی، نہ اس کا ذہن سخی، نہ ہاتھ سخی، نہ کردار سخی، تو تم کیسی اولاد پیدا کرو گے؟ سور تو بغیر بھی تقریرہ چ وزن ہوندا کو پوت۔ ہاں، اور اصل یہ باتیں ہوتی جیسے سور لگتی ہے، ساڑھے تے کھاپ تے ڈانڈ تے روپیے تے چل بھائی، مینوں بڑے چنگے لگ دے جے، لیکن جب آپ کی جھولی علم سے خالی رہتی ہے تو مجھے بالکل نہیں چنگے لگ دے۔ آپ کو کچھ سمجھ آئے تو مزہ پھر آئے نا۔ تو پہلی بات ہے مال بھی دیکھا کرو، اور دوسری بات فرمایا حسب و نسب، اس کو کہتے ہیں خاندانی کریکٹر، یہ بھی دیکھیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، اچکے ہیں، بدماش ہیں، نمازی ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، وہ کہو جا ٹبر ہے،
وہ کئی ٹینشن لے گئے ہو سرکار ہے گل سنو ہوں سدھی خاندانی کریکٹر بھی دیکھنا چاہیے بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں حضرت بیٹھ جائیں لے لیں آپ پر بیٹھ جائیں سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ اللہ اکبر تیسری بات فرمایا ساتھ میں جمال بھی دیکھنا چاہیے حسن بھی دیکھنا چاہیے لیکن ہمارے لوگ یہ سمجھے کہ اس حسن سے مراد یہ حسن صورت ہے جس کو چٹی چمڑی کہتے ہیں ہاں اس کو دیکھتے ہیں حسن ہونا چاہیے وہ اللہ دے آپ بندے آئے تو دو کریمہ دیاں ڈبیاں دی مار ہے ہر شاید چٹی علماء نے لکھا ہے ظاہری طور پر اگر جسم صاف ستھرا ہو تو اچھی بات ہے لیکن اس حسن سے مراد حسن صورت بعد میں ہے حسن سیرت پہلے ہے کردار بھی ستھرا اور شفاف ہونا چاہیے حسن سیرت جس کو کہتے ہیں بلکہ میرے آقا کریم نے فرمایا ادھر دیکھیے اس کی دینداری کو ترجیح دینا فاظفر بذات الدین فرما دیندار عورت کو ترجیح دینا اور میرے نبی کی یہاں تک حدیث ہے فرمایا اگر ایک طرف حسین و جمیل ہے پر وہ جاہل ہے دین سے آری ہے وہ بے پردہ خاتون ہے بڑی اپ ٹو ڈیٹ ہے اور دوسری طرف رنگ کی کالی ہے حبشہ کی ہے ہونٹ موٹے ہیں کان پھٹے ہوئے ہیں لیکن ہے سیدہ کائنات کی کنیز تو فرمایا اس اپ ٹو ڈیٹ کو چھوڑ دینا جو سیدہ کائنات کی کنیز ہے اسے اپنا لینا اللہ حسن بھی دے گا مال بھی دے گا عزت بھی عطا فرما دے گا توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں ہے آپ کی تھکے تو نہیں بیٹھے ہو او فرن سیٹاڑے ہو آپ ذرا اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں جتنے میرے عزیز یہاں تشریف فرما ہیں میرے عزیز میرے بسم اللہ کیسے ہیں آپ میرے عزیز میرے بھائی اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے یہ محبوب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تھکے نہیں ہیں تو کچھ آگے بات بھی بتا دوں آپ حضرات کو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق جب شادی ہو جائے تو میاں بیوی کو کیا کرنا چاہیے ذرا غور کریں فرمایا کہ میاں بیوی کو سب سے پہلے نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اچھا پوچھا بھی نیکیوں میں مدد کیسے کر سکتے ہیں تو فرمایا اس کا مطلب یہ حدیث میں بتایا گیا فرمایا کہ اگر فجر کے وقت شوہر پہلے جاگ گیا ہے تو اسے چاہیے وضو کر کے اپنی بیٹے پیچھے ہو جاؤ او پتر اوئے ادھر میرے حال دیکھو پیچھے ہو جا تسی سٹن والے بنو کونج میں لواں گا لیکن تھوڑا سا بیٹے آپ میری بات سنیں میری جان ادھر دیکھیے حضرات تو فرمایا فجر میں اگر شوہر پہلے اٹھا ہے تو اسے چاہیے اپنی بیوی کو اٹھائے اٹھ نماز پڑھ اور اگر بیوی پہلے اٹھی ہے تو اسے چاہیے شوہر کو اٹھیے نماز پڑھ بلکہ حدیث شریف میں پتہ کیا کہا گیا توجہ حدیث شریف میں ہے اگر مرد وضو کر کے آ گیا اور اس نے دیکھا ہے کہ میری بیوی سوئی ہوئی ہے ادھر دیکھنا فرمایا وہ گلے ہاتھ نے تو اینج چھٹے منہ تھے مارے یہ بھی محبت کی علامت ہوتی ہے چھٹے ہی مارنے نے پورا جاگ نہیں ڈولنا او نو بے تو جٹے میں نواں کٹا کھلا ہوئے بولو تے صحیح نا یار سمجھ آ رہی ہے یہ کوکب صاحب یہ ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں نا تھانوں جڑے چسکے پہن آہو منو سارا ہی پتا ہے لیکن یہ ٹیسٹ آپ کا میں برقرار بھی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ساتھ میں اصل مقصد ہوتا ہے کہ جو عنوان ہو اس کے مطابق تقریر کی جائے جس کو سمجھ آ رہی سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ گرامی قدر حضرات تو یہ ایک دوسرے کی نیکیوں پر مدد کی جائے اور اگر مرد نمازی نہیں ہے عورت کو چاہیے نمازی بنائے اور روزانہ کہے قرآن پڑھے اور اسی طرح اور اگر عورت بے پردہ رہتی ہے تو مرد اسے بتائے کہ یار تو میرے لیے ہے میں تیرے لیے ہوں جدو مینوں پسند ہے کہ تو پردے چ رہ تو گل ہی کوئی نہیں ادھر دیکھیے آج کل نا عورتوں کو ایک بڑی تکلیف ہوتی ہے پردے سے یہ میرا جسم میری مرضی والی جو آنٹیاں ہیں نا لنڈے کی ہیں یہ جتنا ردی کا مال ہے یہ جتنا ٹین ڈبہ ہے توجہ تے کر لو نا یار انہوں نے بڑی بےہودگی پھیلائی ہوئی ہے نہیں ہم سے پردہ نہیں ہوتا اسلام میں سختی نہیں ہے میں کہ اسلام میں اگر سختی نہیں ہے نا تو اسلام میں آپ جیسی بغیرت عورتوں کی جگہ بھی نہیں ہے یہ یاد رکھ سختی نہیں ہے لیکن آپ جیسی بغیرت عورتوں کی جگہ نہیں ہے یہاں تو وہ غیرت مند مائیں چاہیے نا جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں اور بچے بڑے ہو کر حسین کے خادم بن جائے تو مزہ آتا ہے نا گرامی قدر حضرات بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیے آپ حضرات اور یہ وہ بات ہے جس کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو مزید لطف آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا توجہ میرے آقا سے جب پوچھا گیا کہ
اچھی بیوی کون سی ہوتی ہے؟ یہ میرے نبی سے سوال ہوا. اب میرے نبی نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں اچھی بیوی وہ ہوتی ہے کہ جب اس کا شوہر گھر آئے تو وہ اس کا اچھا استقبال کرے. فرمایا خوش چہرے کے ساتھ اسے سلام کہے، بٹھائے، اور جیسے اخلاقیات ہے پانی پوچھ لے، چارپائی پہ بٹھا دے، حال چال پوچھ لے، یہ اس کی اخلاقیات. فرمایا یہ اچھی بیوی ہوتی ہے. اے نہ ہوئے کہ گھر بڑے آتے آؤں جی تیری ماں نے آ گلاں کرتیاں، میری ننانا نے آ کرتیاں، میں تو پھس گئیاں، تو پتہ نہیں کتے چھڑ کے چلا گیا، تیرے نیانے نے مینوں تنگ کر دیتا ہے. بی بی جاندی کر، تیری مہربانی. آؤندے ایڈی لمبی لسٹ بنا لئی ہے، جاندی کر. یہ گھر بسانے کا طریقہ سی کہ میں حدیث سنا رہا ہوں. جاگتے بیٹھے ہو؟ بتائیے موضوع سے وفا ہو رہی ہے؟ ہاں، لیکن آپ کے کانوں کو پتہ نہیں کیا چسکا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہی چسکا ہے، اس کو بات ہو پوری کی جائے. دوسری بات، نبی پاک نے فرمایا اچھی بیوی وہ ہے جب اس کا شوہر اسے کوئی جائز کام کہے تو فوراً مان جائے، انکار نہ کرے. چائے بنا دے، میں تھکی ہاں. روٹی کھانی، میں تھکی ہاں. تے جے انہیں کسی ہور دی کھا لی پھر بھی تو چیکنا ہے. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. یہ عورتوں کے گندے رویے ہیں کہ ان کا شوہر پھر کہیں اور منہ لے کے چلا جاتا ہے. ہاں اپنے رویے صحیح کریں. پتہ نہیں یہ عورتیں سن رہی ہیں یا نہیں سن رہی. اگر سن رہی ہیں سبحان اللہ، نہیں تو پیغام اپڑایا جائے. اور تیسری نشانی میرے آقا کریم نے فرمایا اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جب اس کا شوہر کہیں چلا جائے تو پیچھے سے گھر کی حفاظت بھی کرے، مال کی بھی کرے، عزت کی بھی کرے. اور روح البیان میں یہاں تک لکھا ہے کہ مرد کو اپنی عورت پہ ایسا یقین ہونا چاہیے. اچھی بیوی وہ ہے کہ اگر قسم بھی اٹھا لینا کہ میرے بعد میری بیوی ہر چیز کی حفاظت کرے گی تو وہ قسم پوری کر کے دکھائے. یہ اچھی بیوی ہوتی ہے. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں گرامی قدر حضرات، بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اب ذرا آگے چلیے، تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ یہ تھی اچھی بیوی. اب آ جائیے ذرا یہ بھی بتاؤں اچھا شوہر کون سا ہوتا ہے. بڑھیاں نو جدو سمجھاؤ نا تو بندے بڑے راضی ہوندے نے. جی مولوی صاحب ذرا ہور. میں کہا ہوں کاکا تیری باری ہے، تکڑا ہو. ادھر دیکھیے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو میری جان. ہمارا کام سمجھانا ہے اور تربیت کرنا ہے. اور سنیے جو میں بات عرض کر رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام، یہ اگر آپ پڑھنا چاہیں نا فقیہ العصر مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کی کتاب حقوق زوجین، اس کے اندر آپ نے ایک حدیث کا اقتباس لکھا ہے، میں وہ سنا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. فرماتے آقا کریم سے پوچھا گیا اچھا شوہر کون سا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا یہ بھی بتائیں کہ برا شوہر کون سا ہے. جنہیں بیٹے تکڑے ہو جاؤ ہونے لگ جاندہ پتا کیڑے کھاتے ہو. فرمایا گندا شوہر وہ ہے جب شام کو اس کے گھر آنے کا ٹائم ہو جائے، اس کی بیوی بھی ڈر جائے، بچے بھی ڈر جائیں کہ بلا آنے والی ہے. بلا ہی ہے نا. بیوی اس لیے ڈر جائے کہ وہ گھر آئے گا تو یہ کہے گا او جی تینوں تو روٹی نہیں پکانی آندی، تیری ماں نے سالن پکانا نہیں سکھایا، تو اڈا ٹبر ہی انجدا ہے، فلانا بک بک کرے اپنی زوجہ کے ساتھ، بچوں کو مارنا شروع کر دے. میں آ گیا تسی کھپ پائی، سو جاؤ سارے، خبردار جب بولے آتے. فرمایا یہ گندا شوہر ہے. اچھا شوہر کون سا ہے؟ فرمایا جب اس کے گھر آنے کا ٹائم ہو جائے، فرمایا اس کا گھر میں انتظار کیا جائے، کھانا پکا ہوا کوئی نہ کھائے کہ جب تک ہمارا باپ نہیں آئے گا ہم مل نہ لے، پاس بیٹھ کے نہ کھا لیں تو نہیں کھائیں گے. فرمایا یہ اچھا شوہر ہے. اب میں نے تکڑی آپ کو دے دی ہے، ترازو دے دیا ہے، تو لو گڑے پاسے ہو. آیا کہ تم کئی بندے ہوتے ہیں باہر گلاب دے پھول، حضرت صاحب ہاں کیا اخلاق کے پیکر، اور جب گھر جاتے تو لگتا ہے سلطان رائی آ گیا گناسا لے کے. بیٹھ جائے میرے بیٹے، اوے بہ جا تھلے، اگے کونی چاول بانڈ ہوندے پہ، بہ جا یار ہی تھے. تقریر سن لیجئے، سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. ذرا میرے عزیز میرے بیٹے ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بتا دیا اچھی بیوی کون سی، اچھا شوہر کون سا ہے. تو یہ تقریریں کانوں کے چسکے کے لیے نہ سنا کریں، عمل بھی کیا کریں. ہمارا قصور یہ ہم سنتے ہیں پر عمل نہیں کرتے. اور بات وہی اصلاحی تقریر سناؤ، اصلاحی ہے، مزہ تے تاں جے کو عمل کرے تاں. اور آپ دیکھیں ہماری حالت یہ ہے، ناراض نہ ہوں گے تو تبصرہ کر لوں تھوڑا سا. 27ویں کی رات آتی ہے، معراج کی رات آتی ہے، شب براءت کی رات آتی ہے، تو سارے مسجد میں آ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، اور بعد میں لیٹاں بند کرو، ذکر کرو، آج تے دعاواں منگو تے کوکا مار دے ہوندے نے، یا اللہ میری توبہ. ایدے ہی ہے نا، ہر مسیح چ واجاں ہوندیاں نے.
جو ہی دعا ختم ہوتی ہے باہروں 5-7 جوتیاں چکیاں جاندیاں نے 3 موبائل نکل جاندے نے. او یار توبہ کہنے کیتی او مخلوق کتھے گئی ہے؟ لمحہ فکریہ کے نہیں ہے یار. اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ ساری رات توبہ کرتے رہے, صبح اسی طرح بدکاریاں ہیں, بے حیائیاں ہیں, ملاوٹ ہے, دھوکہ ہے, فراڈ ہے, فریب ہے, سب کچھ چل رہا ہے. توبہ کہنے کی تھی, کتنے گئے بندے؟ رسمی کام کرنا چھوڑ دو, حقیقت میں آؤ. اصل میں ہمارا قصور یہ, ہم سن لیتے ہیں, رسمی کام کرتے ہیں, ہم حقائق کی دنیا میں نہیں آتے. ہمیں حقیقت کی دنیا میں آنا چاہیے تاکہ ہم سب کو پتا چلے کہ ہمارا دین ہمارے اوپر کتنا اثر انداز ہوتا ہے. توجہ ہے حضرات آپ کی کہ کوئی نہیں ہے؟ میں بات کو ذرا سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں اور آپ کی جان انشاءاللہ آپ کی سوچ سے پہلے چھوڑنے لگا ہوں. بعد میں آپ کا پروگرام علماء بیٹھے ہیں, نعت خان جیسے آپ چلے آپ چلائیں. میں اصل تھوڑا آپ کی گلیوں میں بھٹکے ایسے کہ کافی لیٹ ہو گیا, ورنہ میرا ارادہ تھا کہ میں جلدی نکل جاؤں, آگے حافظ آباد میں چل کے حاضری پیش کرنی ہے. یہ عرفان چشتی صاحب ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, بہت اچھے پیارے عاشق مصطفیٰ ہیں اور ہمارے مہربان دوستوں میں سے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے آنا ہے, یہ ہمارا بھائی ہے, تو ہم آ گئے. بس یہ پیغام اگر آپ نے سن لیا نا تو 5 گھنٹے کی کسر تو پوری کر چھڑی ہے, سمجھ آئی نا. لیکن اب میری بات کو سنیے گا اور سمجھیے گا میرے بھائی. یہ جتنی میں نے بات کی ہے یہ شادی کے حوالے سے, گھر کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے. یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں نا, تو ہماری سب سے بڑی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی توحید کا بھی ادب کریں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے ادب و آداب کو بھی سمجھیں, صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی ادب کریں, اہل بیت کا بھی اور تمام ولیوں کا بھی. ہمارے دین میں تو ماں باپ کا ادب بھی ہے, استاد کا ادب بھی ہے, بلکہ یہاں تک میرے آقا کریم نے فرمایا ملم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا. اور اگلی بات یہاں تک سناتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ اپنے چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور اپنے بڑے کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. میں نے کہا نہیں, یہ حدیث پوری نہیں, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آپ گوگل سرچر بیٹھے میرے, جب جانے کے بعد سرچ کریں, یہ حدیث نہ ملے تو میں ذمہ دار ہوں. آپ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے, بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. آگے ایک اور لفظ بھی ہے, آپ نے فرمایا جو ہمارے عالم کی عزت نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. یہ پوری حدیث میں عالم کا لفظ بھی ہے, پر پتہ نہیں لوگوں مولویاں نال دشمنی کی ہے. اپنے مطلب اپنے چھوٹے بھی گن لے, اپنے بڑے بھی گن لے, مولویاں نے کی گوایا تو اڈا. اپنے علماء کی عزت کرنا بھی سیکھو بھائی جان. ہاں, اور یہ کون ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم, فرمایا قیامت والے دن تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. ہمارے امام قبلہ علم الدین کوکب صاحب ہوں تو ہم ناز کریں گے ایسا عالم شریف النفس, پڑھا لکھا, سنجیدہ فکر, صحیح العقیدہ جیلانی صاحب جیسے ہوں سبحان اللہ. اور اگر امام ہمارا اعلی حضرت جیسا ہو سبحان اللہ, امام ہمارا غوث اعظم جیسا ہو سبحان اللہ. لیکن یار صدقے نہ جاؤں ان سب صحابہ پر جن کا امام رسول اللہ تھے, اور پھر رسول اللہ کے بعد میں صدقے جاؤں سارے صحابہ پر جن کے امام کا نام ابو بکر صدیق ہے. آواز کمزور نہ کیجیے, سبحان اللہ بلند آواز سے فرمائیے, سمجھ آ رہی ہے. اور پھر جب صدیق اکبر نے پردہ فرمایا تو امام عمر بنے, اور جب انہوں نے پردہ کیا تو امام حضرت سیدنا عثمان غنی بنے, جب انہوں نے پردہ کیا تو امام ہمارے قبلہ دل کعبہ جاں مولا علی شیر خدا مشکل کشا بنے. توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں آپ کی؟ اس واسطے مسائل کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے. یہ جتنے کڑے والیاں ہیں یہ مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے ہیں, ان سے بھی بچنا ضروری ہے. سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی سنائیے. میرے عزیز میرے پیارے بھائی, اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے اور یہ مسئلہ سننا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا اہل بیت, آج کل نا لوگوں نے, ادھر دیکھیے میری طرف, میں ایک ہی بات سنا کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. آج کل نا لوگ بڑی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. جی حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت ابو بکر کی بڑی لڑائی تھی, وہ جناب انہوں نے باغ چھین لیے اور خلافت چھین لی. لانتیو, اگر چھین لیے تھے تو حضرت علی تو شیر خدا ہیں, آپ تو حضرت علی کی توہین کر رہے ہیں. اگر وہ شیر خدا تھے تو شیر خدا کے سامنے تو کوئی ٹک نہیں سکتا. تو حضرت علی نے کوئی اقدام کیا؟ کہا نہیں. میں کہ دو ہی باتیں ہیں, یا پھر تم حضرت علی کی توہین کر رہے ہو معاذ اللہ کہ حضرت علی شیر خدا نہیں ہے, اور نہیں ہوتے ہیں نا, کہ میں کیا اگر ہیں اور پھر بھی وہ پیچھے اس امام کے ابو بکر کے کھڑے ہیں
تے جیڑا امام علی نو مارے ہے تینو مارے کیوں نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور پھر اگلی بات، او جی مال کھا گئے. اب ابو بکر صدیق وہ ہے جو دیواروں پہ ہاتھ مار کے نا ایسے دیواروں پہ کہتا ہے کوئی سوئی نہ رہ جائے جو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرنے سے پیچھے رہ جاؤں. تن من دھن لٹا دیا. اور یارا جے نے اپنا پیر اڈی سپ دے منہ میں دے چھڑی ہے، میں میرا کرنا ہی جو کر لے، میں رسول اللہ تائی تینوں نہیں آن دینا. جس نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا ہے اور تم کہتے ہو کہ انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. شرم حیا کرو یار، شرم حیا کرو. کیسے کھا سکتے ہیں سیدہ پاک کا مال یار؟ میں آپ کو بخاری شریف کتاب الاحکام سے ایک حدیث سناتا ہوں. ادھر دیکھنا میری طرف فرنٹ سیٹوں والے اور عقیدے سے پیار کرنے والے لوگ. اگر یہ حضور کی حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک عورت آئی، بخاری کتاب الاحکام. اس نے آ کے کہا حضور مجھے کوئی چیزیں عنایت فرمائیے. اس نے جب ایک لسٹ بتائی نا، توجہ ہے نا حضرات، آپ کی توجہ ہے؟ آواز کمزور نہیں کرنی، سر ہلا کے نہیں جواب، منہ سے جواب دیجئے مجھے. اس نے جب کہا مجھے کوئی دیجئے تو حضور نے فرمایا فلاں دن، مہینہ 2 مہینہ جتنا تھا ٹائم دیا. وہ عورت جب گئی نا باہر تو اسے یاد آیا کہ اگر میرے آقا پردہ فرما جائیں تو پھر یہ میرا حق مجھے کون دے گا. وہ آئی واپس بخاری شریف آ کے کہتی ہے علم اجد کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ بتائیے اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں. اور امام بخاری نے بین سطور لکھا ہے فل مراد بہل موت. بھائی بیٹھ جائیں، او چھوٹے ہو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. یہ کھڑے ہونے والے نا ماحول خراب کر رہے ہیں. بیٹھیے بیٹھیے، بات سنیے، بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے. شاباش. اگر ناراض نہ ہوں تو بہت شکریہ. پلر اگے نہ ہوندے تو میرا بھی دل کردا میں تانوں ساریاں سنیاں نو ویکھاں، لیکن کیا کروں، یہ مسجد کی بناوٹ بھی تو کچھ ہے نا. بہرحال جہاں سے جتنا نظر آتا ہے دیکھتے چلے جائیے، اور اصل میری بات کو دیکھیے، مجھے نہ دیکھیے، بات دیکھیے. اس نے کہا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں فل مراد بہل موت، مراد اس کی تھی موت کہ آپ پردہ کر جائیں تو مجھے حق کون دے گا. سارے سنیوں سے میرا خطاب ہے، کمزور بندہ اپنا منہ تھلے رکھے یا چپ کر کے کانڈ بکھائے تو ٹر جائے. غیرت مند بندے کی آواز آنی چاہیے. اور کب؟ جب بات ختم ہو. آپ نے فرمایا لم تجدینی فاتی الی ابی بکر، اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے، میرے بعد اگر کوئی حق دے سکتا ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. ایک منٹ، غلام محمد آباد والا، محمد کی غلامی کا حق ادا کرنا ہے، اور وہ یہ ہے میرے نبی کو ناز ہے ابو بکر صدیق پر کہ کوئی عورت بھی آ جائے ابو بکر حق دے گا، یہ کھائے گا نہیں. جو غیر عورتوں کا حق نہیں کھاتا وہ زہرا کا حق کیسے کھائے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سارے حضرات پیار کے ساتھ ذرا. جزاک اللہ. بھائی جان جو غیر عورتوں کا حق نہیں کھاتا، بتاؤ وہ زہرا کا حق کیسے کھائے گا؟ میرے نبی کو ناز ہے اگر میرے بعد کوئی حق دے گا تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا. گرامی قدر حضرات، اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو یار. اور پھر حضرت عمر کے بارے میں کہتے ادھر دیکھو، کہتے عمر وہ ہے جس نے سیدہ کا دروازہ توڑ دیا. لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی بات پر. ادھر دیکھو، یہ تو حضرت علی کی بھی توہین ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا علی وہ طاقتور شخص ہے، علی وہ شیر خدا ہے جو خیبر کا دروازہ اپنے بائیں ہاتھ سے اکھیڑ دیتا ہے، جس کو 40 بندے نہ ہلا سکیں علی اکیلا اکھیڑ دیتا ہے. میں نے کہا تم کہتے ہو کہ علی کا دروازہ توڑ دیا، سیدہ کا دروازہ، یہ علی کی توہین ہے. کہا کیسے؟ میں نے کہا جو اتنا طاقتور علی ہے کہ خیبر کو اکھیڑ سکتا ہے، وہ اپنا دروازہ بچا نہیں سکتا ہے. سنی سنی بندہ بولے، سنی سنی. دائیں بائیں دیکھو، چہرے پہچانو. شرم اور حیا کرنی چاہیے یار. اور پھر ایک اور بات بھی، اے گل سنیا جی، پایا اے گل سنیا جی، میرے اللہ دی قسم جملے تے نہ بولے تو میں تقریر ٹھڑ کے ٹر جانا جی. میں نے کہا مجھے بتاؤ اگر اس حضرت عمر نے نقصان کرنا تھا تو میرے نبی نے رب سے مانگا ہی کیوں تھا؟ آواز کمزور نہیں کرنی، آواز کمزور نہیں کرنی. حضرت اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرما دے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی.
5 4 بندے چوپ بیٹھے ہو, منہ تھلے رکھو, سنیو, ہاتھ چوک کے تماشے بنائے ہوئے ہیں. اگر اس حضرت عمر نے نقصان کرنا میرے نبی نے مانگا ہی کیوں تھا؟ اور ادھر دیکھو, مانگتے وقت پتہ کیا کہا تھا؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً. فرمایا یا اللہ یہ جو عمر ہے نا, اگر یہ مجھے دے دے تو تیرے اسلام کو عزت مل جائے گی. اور جملہ سننا, جملہ سجے کھبے دیکھو, بندے پچھاڑو, چہرے پچھاڑو. یہ عمر وہ ہے جو اسلام کو بھی عزت دیتا ہے, مسلمان کو بھی دیتا ہے. یہی وجہ ہے باعزت مسلمان ہو تو عمر سے پیار کرتا ہے, بے غیرت نہیں کرتا. بولو 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 پیار کے ساتھ. آئیے اگلی بات بھی بتلاؤں آپ حضرات کو, اور یہ آخری بات ہے, اس کے بعد میں آپ کو چھٹی دے رہا ہوں. توجہ, فرنٹ سیٹوں والوں ذرا دھیان میری طرف رکھنا. کھڑے ہونے والے جتنے غیرت مند لوگ ہیں, میری غیرت مندوں سے تقریر ہوتی ہے, بے غیرت مجھے 15 منٹ نہیں سن سکتا. یہ مجھے اعزاز حاصل ہے اور میں اپنے رب کی عطا پہ ناز کرتا ہوں. اور سنیے, مجھے ایک بندے نے کہا کہ فلاں بندہ بک بک کر رہا تھا کہ ابو بکر و عمر جو حضور کے روضے میں دفن ہوئے ہیں یہ اپنے زور سے دفن ہو گئے. میں نے کہا زور ہوتا ہے زندہ ہونے تک, بعد میں زور نہیں ہوتا. تو جب وہ زندہ تھے اگر تو پہلے ہی قبر میں چلے گئے تھے تو بتا, تو اگر فوت ہو گئے تو بعد والوں کو چاہیے تھا نہ دفن کرتے. پہلی بات یہ ہے. میں نے کہا تم نے جلنا ہے, جلتے رہنا ہے, اور جہنم کی آگ میں بھی جلو گے ابو بکر و عمر کے دشمنوں, اور عثمان و علی کے دشمنوں, حسنین کریمین کے دشمنوں, اور حضرت معاویہ کے دشمنوں, تم جلتے رہو گے. اور سنو اگلی بات بھی توجہ طلب ہے. میں نے کہا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ اپنے زور سے نہیں گئے حضور کے روضے میں, زور سے نہیں گئے. میں سناتا ہوں کیسے گئے. توجہ, فرمایا بات یہ تھی, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس آیت کو پڑھیے, یہ 16ویں پارے میں ہے. آپ الوفا علامہ سمہودی کی اٹھا کے دیکھیں, حوالے کے میں ذمہ دار ہوں. اور ادھر دیکھیے حضرات, بات سمجھنے والی ہے. بات یہ ہے, میرے نبی پاک نے فرمایا, میں کیا کہہ رہا ہوں, میرے نبی پاک نے, ادھر دیکھو, فرمایا انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو جہاں سے مٹی کا ذرہ لیا جاتا ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے, توجہ, جہاں سے مٹی کا ذرہ لیا جاتا ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے اسی جگہ پہ وہ بندہ دفن ہوتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. ہوں اگلی گل بھی حدیث پاک یہ تو میں ذمہ داری نال کہہ رہا ہوں. تو یار مینو چس ہونی چاہیے, حافظ آباد جاندے تھے, حافظ آبادوں پھر نکل کے میں کیلیاں والا شریف بھی جانا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں کیلیاں والا شریف بھی میں نے چل کے آج ہی رات حاضری پیش کرنی ہے. اے تے عرفان چشتی ساڈا یار نے گلاواں پا لیا, نے کہا جاندے دریا چ بالٹی بھرنی ہے. تو میں کہا یار تو ساڈا بھرا ہے, جا تیرا رانجھا راضی کر دنے ہاں. لیکن مجھے آپ لوگوں سے ملاقات کر کے بڑی خوشی ہوئی. اللہ تمہارے عقیدوں کو سلامت رکھے اور تمہیں پکا سنی بنا دے. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے, جب بندہ پیدا ہوتا ہے مٹی وہاں سے لی جاتی ہے جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے, اسی سے اس کا جسم گروتھ پکڑتا ہے, نشو و نما پاتا ہے. اب میرے نبی نے کیا فرمایا, حوصلے والا بندہ, فرمایا لوگوں میں ابو بکر اور عمر ایک جگہ سے ہماری مٹی لی گئی ہے اور ایک ہی جگہ پہ ہمیں دفن کیا جائے گا. اوے ابو بکر و عمر اپنے زور پر دفن نہیں ہوئے, اوے مقدرہ نال ہوئے نے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ گرامی قدر حضرات, میں آپ سے اور باتیں کرتا لیکن وقت کی لگامیں کھنچ چکی ہیں. مجھے بالکل گھڑی کو میں بڑا کہتا ہوں رک جا, یہ رکتی نہیں ہے, مجھے ہی رکنا پڑتا ہے. کبھی اللہ نے موقع دیا تو پھر آپ کی زیارت کو آئیں گے اور آپ کو پھر کبھی سبق سنائیں گے. صحابہ اور اہل بیت کا ادب کیا کرو. میرے نبی نے فرمایا, اے سن لو, ادھر دیکھنا, نبی پاک نے اپنی سونی اہل بیت کے بارے میں پتہ کیا فرمایا,
لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلی فصام ثم لقی اللہ وہو مبغض لآل محمد قد دخل النار. فرمایا اگر کوئی بندہ خانہ کعبے کے اندر کھڑا ہو، ایک طرف حجر اسود دوسرے طرف مقام ابراہیم، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، باوضو ہے، کعبے دے وچ ہے. توجہ ہے، تھک تو نہیں گئے ہو؟ کعبے دے وچ ہے. تو فرمایا وہاں کھڑے ہی اگر مر جائے نا تو فوراً نہیں کہنا بندہ خوش نصیب ہے، کعبے چ مر گیا، روزہ رکھیا سی، نمازاں پڑھدا سی، حجر اسود مقام ابراہیم ہے، جنت چ جائے گا. فرمانا یہ دیکھنا ہے اس کے دل میں میری آل کا پیار ہے یا نہیں ہے. اگر آل رسول کا پیار ہے تو جنتی ہے، اور اگر آل رسول کا پیار نہیں ہے تو کعبے چو سیدیاں فلیٹاں جہنم دے وچ. میں نے کوکب صاحب قبلہ ایک جگہ پہ یہ بات بیان کی تھی، ایک بندہ میں باہر نکل گیا، تاری صاحب یہ بندہ بھی جنت نہیں جانا. تو میں کہا جی جنت جانا تو جنت دے مال کرنا پنگے تو نہ لوے. کہندا جی مینوں ساری سمجھ آ گئی. میں کہا تیرے پیو نو بھی آوے چونکہ اے اعلی حضرت دا ملانگ ہے.